ایک سوال جو یہاں پر بہت وضاحت کے ساتھ ذرا تھوڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہے، وہ یہ کہ غزوہ ہند کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بارے میں احادیث کی کتابوں میں آتی ہیں اور مختلف راویوں سے اور الفاظ میں یہ بیان ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو سنن النسائی میں مذکور ہے، اور اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ میری امت کے 2 گروہ ہوں گے جو کہ احرزہم اللہ من النار، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اصابۃ تغزو الہند، ایک گروہ ایسا ہوگا جو ہندوستان میں جہاد کرے گا، اصابۃ، اور ایک دوسری جماعت ایسی ہوگی جو عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کے ساتھ ہوگی۔ اب اس کے بعد اگر آپ اس کو لے کے جانا چاہیں بادشاہت کے غزوہ کی طرف تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آگ سے محفوظ ہوں گے۔ جب ہم آگ لفظ کہتے ہیں، یہاں جہنم نہیں کہا ہے، یہاں آگ کہا ہے، جہیم بھی نہیں کہا ہے جو قرآن میں استعمال ہوتا ہے، یہاں آگ کہا ہے، اور آگ قرآن مجید میں ہی جنگ کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کلما اوقدوا نارا للحرب، آیت نمبر 65 سورہ مائدہ، کہ جب کبھی انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی۔ اب یہاں جنگ کو آگ کہا کہ وہ بھڑکائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات پیدا ہوئی، یہاں بات صاف ہوئی کہ یہاں پر جس امت کے ہندوستان میں غزوہ کرنے کا ذکر ہو رہا ہے وہ آگ سے محفوظ رہے گی، یعنی جنگ و جدل نہیں کرے گی، وہ اس کے بغیر ہندوستان میں داخل ہوگی۔ اب یہ امت کون تھی؟ دیکھنے والی بات ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یا ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان جیسے بے شمار اولیاء اللہ جو ہندوستان میں آئے یا ہندوستان میں وہ ان کی شاگردی میں پیدا ہوئے، انہوں نے ہندوستان میں جہاد کیا، مگر کون سا جہاد؟ وہ جہاد جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کیا۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سورہ حج یہ مکہ میں نازل ہوئی کہ تو ان سے جہاد کبیر کر، بہت بڑا جہاد کر۔ وہاں تو آپ نے کوئی پتھر نہیں اٹھا رہا، پتھر مارنے والوں کو بھی پتھر نہیں مارا، تلوار چلانے والوں کے خلاف بھی تلوار نہیں چلائی۔ جہاد کبیر سے مراد قرآن سے جہاد، تبلیغ کا جہاد۔ یہ علماء امت جو ہندوستان میں باہر سے آئے، یہ فقراء، انہوں نے آ کر یہاں پر اسلام کی تبلیغ کی، جہاد کبیر کیا۔ یہ ہے وہ غزوہ جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرمایا تھا کہ یہ امت آگ وغیرہ سے کام نہیں لے گی، لڑائیوں سے کام نہیں لے گی، یہ تو جہاد کبیر کرے گی، اور اپنی تبلیغ کے ذریعے سے، اپنے پاک نمونے کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کا گرویدہ بنا لے گی۔ آج بر صغیر میں کروڑوں مسلمان جو ہیں وہ ان اولیاء اللہ کے جہاد کبیر کا نتیجہ ہیں۔ اگر یہ تلوار کے ذریعے سے مسلمان ہوئے ہوتے تو تلوار تو مغلیہ دور کے ساتھ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ختم ہو گئی، تو ان کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ نہیں، ان کے اوپر وہ جہاد ہوا جو حضرت بلال پر ہوا، وہ تلوار چلی محبت کی جو حضرت بلال پر چلی۔ اولیاء امت کے ذریعہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا، آج تک یہ ان اولیاء امت کو نہ چھوڑ رہے۔ اگرچہ کہ یہ بات مشرکانہ ہے، مگر اتنی عقیدت اور محبت ہے کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو دیکھ لیں، نظام الدین اولیاء کے مزار کو دیکھ لیں، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو دیکھ لیں، مجدد الفسانی کے مزار کو دیکھ لیں، ان کی قبر کی مٹی کو بھی لوگ نہیں چھوڑ رہے۔
ہندو بھی جا رہے ہیں، مسلمان بھی جا رہے ہیں، اور یہی وہ جہاد کبیر تھا، غزوہ تھا، جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ ایک امت تو اولیاء کی آ کے تبلیغ کرے گی، وہ ہند میں غزوہ کرے گی، اور دوسری امت کے بارے میں فرمایا کہ وہ مسیح موعود اور امام مہدی کے ساتھ ہوگی، اور اس کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے، اور اس جماعت کے ذریعہ سے جہاد تھا جس کو کہ قتال کہا گیا ہے عربی میں، اور جو خاص موقعوں کے لیے تھا، بانی جماعت احمدیہ امام مہدی مسیح موعود علیہ السلام نے فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ عیسیٰ مسیح کر دے گا جنگوں کا التوا، کہ مسیح موعود آئے گا تو وہ جنگوں کا التوا کر دے گا، وہ تو کوئی غزوہ کرے گا ہی نہیں، تو جب وہ غزوہ کرے گا ہی نہیں تو اس کے نام کے ساتھ غزوہ جوڑنا یہ حدیث کی منشا کے خلاف ہے۔ تو جو جہاد انہوں نے کیا وہ جہاد کبیر ہے، کر رہے ہیں۔ اولیاء امت جو ہندوستان میں آئے انہوں نے جہاد کبیر کیا، آج بانی جماعت احمدیہ اور ان کے متبعین مبلغین وہ جہاد کبیر کر رہے ہیں، محبت سے لوگوں کو جماعت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور محبت سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور لوگ اس کو قبول بھی کر رہے ہیں۔ اس پروگرام سے بعض لوگوں نے ایک تاثر یہ لیا کہ شاید یہ پروگرام جو ہے جس شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ تاثر غلط ہو یا جو بھی ہو، لیکن اس سے ایسے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یا مسلمان بادشاہوں کے جو انہوں نے خلاف تعلیم اسلام کام کیے اس کو بیان کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ دیکھیں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جس کو مسیح موعود امام مہدی بنا کے بھیجا، اور اس کے بارے میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یدع الحرب، کہ جو وہ آئے گا وہ جنگ کا خاتمہ کر دے گا، اور جنگیں اس کے زمانے میں ختم ہو جائیں گی، جزیہ جو جنگ کے بعد ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف حضور کہیں کہ وہ یدع الجزیہ، کہ وہ جنگ کے تاوان نہیں لے گا، جنگ کو ختم کر دے گا، اور دوسری طرف کہیں کہ وہ ہندوستان میں غزوہ کرے گا۔ یہ مفہوم بیٹھتا نہیں، بنتا نہیں۔ مفہوم وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا کہ جہاد کبیر اس سے مراد ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جب اس دنیا سے گئے تو اپنی وفات سے پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی 2-4 دن پہلے، جس کا نام رکھا اپنے پیغام صلح، اور بر صغیر کی قوموں کو سمجھایا کہ دیکھو میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں، ماضی کی کڑواہٹوں میں مت جاؤ، ماضی کی تلخیوں میں مت جاؤ، نقصان اٹھاؤ گے، مستقبل کو دیکھو، اور ہندو مسلمان اور جو دوسری قومیں ہیں مل کے اور محبت سے یہاں رہیں، ایک دوسرے کے بزرگوں کا احترام کریں، اور ایک دوسرے کا احترام سیکھیں، اور اس جو اچھی قدریں ہیں اس کو اجاگر کریں، اپنی نسلوں میں وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ہندو اور مسلمان اس ملک میں دو ایسی قومیں ہیں کہ یہ ایک خیال محال ہے کہ کسی وقت مثلاً ہندو جمع ہو کر مسلمانوں کو اس ملک سے باہر نکال دیں گے، یا مسلمان اکٹھے ہو کر ہندوؤں کو جلائے وطن کر دیں گے، بلکہ اب تو ہندو مسلمانوں کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر ایک پر کوئی تباہی آوے تو دوسرا بھی اس میں شریک ہو جائے گا، اور اگر ایک قوم دوسری قوم کو محض اپنے نفسانی تکبر اور مشیخت سے حقیر کرنا چاہے گی تو وہ بھی داغ حقارت سے نہیں بچے گی، اور اگر کوئی ان میں سے اپنے پڑوسی کی ہمدردی میں قاصر رہے گا تو اس کا نقصان وہ آپ بھی اٹھائے گا۔ جو شخص تم دونوں قوموں میں سے دوسری قوم کی تباہی کی فکر میں ہے، اس کی اس شخص کی مثال ہے جو ایک شاخ پر بیٹھ کر اسی کو کاٹتا ہے۔